बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में हम हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपको कुछ बताएंगे, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में और उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं, पेशगोइयाँ हैं, उस बारे में भी आपको बताएंगे कि जिनका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब की वीडियोज़ में मौजूदा हालात के तनाजुर में। और साथ ये भी देखेंगे कि ये पेशीन गोइयाँ जो हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली से मंसूब हैं और उनके हवाले से पेश की जाती हैं, यानी उनकी कही हुई बातें भी हैं या महज ये इल्हाकी हैं, यानी उनसे मंसूब कर दी गई हैं गलत तौर पर। और नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि मोमिन की फिरासत से डरा करो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह पाक के महबूब बंदे अल्लाह पाक के नूर से देखते हैं और ये अल्लाह पाक के बरगज़ीदा बंदे होते हैं। इन पर कब और किस तरह जो है गैब के पर्दे खुलते हैं, कब इनको मुशाहिदा कराया जाता है या इल्हाम के ज़रिए ये हमें आने वाले वाक़यात की हमें पेशगी जो है वो इतला दे देते हैं, एक आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इन मामलात को कुरेद सके। बाज़ वलीउल्लाह को अल्लाह की तरफ से ऐसी फ़रासत अता की जाती है कि वो कम अज़ कम मुस्तक़बिल करीब के हालात के मुतल्लिक़ हमें बहुत ज़्यादा ठीक अंदाज़ा लगा कर बता सकते हैं। अल्लामा अनायतुल्लाह मशरक़ी रहमतुल्लाह अलैह में भी इस किस्म की फ़रासत मौजूद थी। उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के मुतल्लिक़ बिल्कुल ठीक पेशीन गोई की थी और वाज़े तौर पर बताया था हमें कि 1970 के लगभग इर्द गिर्द जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो जाएगा। और बाद में हमने देखा कि 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया, जुदा हो गया हमारा एक बाजू, और वो बांग्लादेश की सूरत में आलमी नक्शे पर उभरा। लेकिन इस वीडियो में हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के बारे में कुछ जानेंगे और उन्होंने जो आज से 700 साल पहले तकरीबन अशआर की सूरत में जो पेशीन गोइयाँ की थी उनको भी देखेंगे। नाज़रीन कराम, हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक सूफ़ी बुज़ुर्ग और फ़ारसी ज़बान के एक बहुत बड़े शायर थे, जिनकी पैदाइश मुल्क शाम में सन 730 हिजरी बमुताबिक 1330 ईस्वी की है, जो कि उनकी हालात ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जो कुतुब तहरीर हुई हैं उनमें ये दर्ज है। हज़रत शाह साहब के हालात ज़िंदगी जिन किताबों में हमें मिलते हैं उनमें शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो है अख़बार वल अख़यार, इनमें तकरीबन जो उस ज़माने के सूफ़िया कराम थे उनके हालात ज़िंदगी इस किताब में दर्ज हैं। और दूसरी किताब है ख़ज़ीनतुल अस्फ़िया, मुफ्ती ग़ुलाम सरवर लाहौरी की ये मुरतबा है। इसके अलावा तज़किरतुल कराम और तारीख़ फ़रिश्ता में भी आप शाह साहब के जो है वो हालात ज़िंदगी हमें मिलते हैं। यानी आपकी पैदाइश जो है अगर 730 हिजरी की है या 1330 ईस्वी की है तो ये पैदाइश उनकी आज से कम व बेश तकरीबन 700 साल पहले की है। अब एक गलत फ़हमी तो आप यहीं दूर कर लें कि यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर आपकी पेशीन गोइयों के हवाले से जो वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं, जिनका टाइटल ये होता है कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह की 850 साल या 900 साल पहले की मौजूदा हालात के बारे में पेशीन गोइयाँ। हालांकि शाह साहब की विलादत को बमुश्किल 700 साल हुए हैं, तो 800 साल या 900 साल या 850 साल की पेशीन गोइयाँ कहाँ से आ गईं? और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि उनसे जो मंसूब पेशीन गोइयाँ हैं वो किस हद तक दुरुस्त होंगी। और ये बात भी आप ज़हन नशीन रखें कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में है, बल्कि वो ईरान के एक शहर महान में मदफून है और आपका इंतकाल तकरीबन 100 साल की उम्र में 1431 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा उनके तज़किरे पर मुश्तमिल जो किताबें हैं उनमें कहीं भी ये ज़िक्र नहीं मिलता कि वो अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए हों, लेकिन उनके कसीदे का महवर और मरकज़ ही हिंदुस्तान की सरज़मीन है। हालांकि वो अपनी ज़िंदगी में हिंदुस्तान में कभी तशरीफ़ नहीं लाए और इसी इलाके के मुतल्लिक़ उनकी पेशीन गोइयाँ जो हैं वो दर्ज हैं। पाकिस्तान में भी पेशावर के एक नवाबज़ादा
دل نیاز خان ایڈوکیٹ نے اس قصیدے کو جو ہے نا وہ شائع کیا تھا۔ ایڈوکیٹ صاحب نے بھی شاہ صاحب کے حالات زندگی بیان کرنے کے لیے امہات کتب میں سے کسی کتاب کی طرف جو ہے نا وہ رجوع نہیں کیا، اور وہی ٹائٹل جو باقی لوگ لگا رہے ہیں کہ 850 سال پہلے کی پیشین گوئیاں انہوں نے اس کا ٹائٹل دیا ہے۔ اس کے علاوہ زید حامد نے بھی اس قصیدے کو بنیاد بناتے ہوئے ان کی پیشین گوئیوں کو شائع کیا ہے۔ بہرحال میری ناقص رائے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ امکان بہرحال موجود ہے کہ اس قصیدے کے کچھ اشعار شاہ صاحب کے اپنے ہوں اور کچھ بعد کے لوگوں کا الحاق ہو، یعنی اس قصیدے میں کچھ اشعار حالات و واقعات کی مناسبت سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ شامل کر دیے ہوں۔ شاہ صاحب سے منسوب اشعار میں بہرحال پیش گوئیاں جو ہیں وہ کافی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، تو وہ جو ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سب مسلمان جو ہیں وہ نماز سے غافل رہیں گے، لوگ شہوت کے قیدی ہوں گے، دنیا میں ایسا ہی ہوگا۔ دوسرے شعر میں وہ لکھتے ہیں کہ روزہ، نماز اور احکام کی بجاوری یک لخت غائب ہو جائے گی، مناجات کی مجالس میں ریاکارانہ طور سے ذکر اذکار ہوگا۔ اور اسی طرح ایک دوسرے شعر میں وہ لکھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرنے کا شوق جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور یہ معاملات جو ہیں دلوں پر ایک بوجھ معلوم ہوں گے۔ ایک اور شعر میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک جماعت مجبور لوگوں سے سودا لیا کرے گی، ان پر لعنت ہو، یہ سر پر خزانہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ ایک اور شعر میں آگے وہ لکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس وقت جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ اب یہ پتہ نہیں کون سے محرم کی بات ہو رہی ہے، یہ محرم آنے والا ہو سکتا ہے یا غالباً آ چکا ہوگا، لیکن محسوس ایسا نہیں ہوتا کہ آ چکا ہے۔ یہ بہرحال ایک پیشین گوئی ہے، پریڈکشن ہے کہ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ہتھیار آ جائیں گے۔ اسی طرح اگلے شعر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہندوستان کے ملک میں ایک شورش برپا ہوگی، مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ اگلے شعر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس خلفشار کے وقت بت پرست قوم کلمہ گو مسلمانوں پر اپنے ہندوانہ قہر و غضب کے ذریعے جابر ہوں گے۔ اور میرے خیال میں یہ شعر جو ہے یا یہ پیش گوئی جو ہے اس وقت ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں پر پوری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ وہاں کے بت پرست جو ہیں ہندو، وہ کلمہ گو مسلمانوں پر کس طرح اپنا قہر اور غضب جو ہے وہ نازل کر رہے ہیں یا ڈھا رہے ہیں کہ ان کو ذبیحہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، خواہ مخواہ ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ مختلف ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے شعر میں شاہ صاحب پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اپنی مدد کے لیے شمال مشرق کی طرف سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ اس کے بعد وہ مزید اگلے شعر میں لکھتے ہیں کہ جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا، جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ اگلے شعر میں لکھتے ہیں کہ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ والے امداد کے جذبہ سے دیوانہ وار آئیں گے۔ اسی طرح اگلے شعروں میں وہ لکھتے ہیں مختلف چیزیں کہ ترکی اور چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے، یہ تمام ہندوستان کو غازیانہ طور سے فتح کر لیں گے۔ اسی طرح آگے لکھتے ہیں کہ یہ چیونٹی اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے، میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ اور اگلے شعر میں وہ مزید لکھتے ہیں کہ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے، کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ یعنی اہل کابل سے مراد یہاں طالبان ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان والے لوگ جو ہیں، طالبان، افغان طالبان، وہ کشمیر میں کشمیریوں کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اسی طرح اگلے شعر میں وہ لکھتے ہیں کہ سرحد کے غازیوں سے زمین مرکد کی طرح لرزے گی، وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ اور آگے مزید لکھتے ہیں کہ فریضہ حج کے بعد اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ہاتھ سے نکلے ہوئے علاقے کو ہم حاصل کر لیں گے جو انہوں نے غاصبانہ طور پر ان پر کو ضبط کیا ہوا تھا۔ اگلا شعر آپ ملاحظہ کریں کہ دریائے اٹک یا دریائے سندھ کافروں کے خون سے 3 مرتبہ بھر کر جاری ہوگا۔ اس شعر میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ دریائے اٹک، جس کو دریائے سندھ بھی کہتے ہیں، وہ 3 مرتبہ کفار کے خون سے رنگین ہوگا۔ اس شعر میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک انتہائی خون ریز جنگ کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے۔
اس شعر پر اگر غور کیا جائے تو اس میں لفظ اٹک استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فارسی زبان کے 32 حروف تہجی ہیں، اور میں ٹے جو ہے وہ کوئی حرف نہیں ہے، یعنی ٹے کا حرف فارسی زبان میں شامل نہیں ہے۔ تو پھر اس شعر میں اٹک کس طرح استعمال ہوا ہے؟ اس طرح یہ شعر مجھے غالباً الحاقی معلوم ہوتا ہے، یعنی بعد میں کسی عقیدت مند نے یہ شعر شاہ صاحب کے دیوان میں شامل کر دیا ہے۔ اس سے اگلے شعر میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ پنجاب شہر لاہور اور ملک کشمیر نصرت شد، یعنی یہ علاقے فتح یاب ہوں گے، ان کو مسلمان فتح کریں گے۔ دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر بھی مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے، یعنی ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ یوں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشین گوئیوں کے قصیدے میں پاکستان کے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ کچھ مصیبتوں، پریشانیوں اور خراب حالات کے بعد بالآخر فتح حق اور سچ کی ہوگی، اور باطل ناکام و نامراد ہو کر شکست کا مزہ چکھے گا اور مغلوب ہو جائے گا۔ بہرحال میری نظر میں دوستو اس معاملے میں صحیح رویہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو مستقبل کے حالات جاننے کا تجسس ہے تو پھر وہ احادیث میں دور فتن کے بارے میں جو پیشین گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ان کو جمع کر کے مستقبل کی کوئی تصویر کشی کر سکتا ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔